فقال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. محمد وآله. فأقبل أن ذلك أمر الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي بن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزرتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء ورفع بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا بدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام ويا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. الله فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا محموم إلا أفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب هاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وعلى محمد صلوات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں
اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو ہے زینب کو بیردہ، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیا، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، ہے نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زباں؟ ارے ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے صغرا کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہیں، ہے آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو زینب پکاری میر تکلم بسط ملال کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو محمد و آل محمد صلوات امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد
سے بہتر انداز میں باواد بلند بار دیگر صلوات. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین ارے شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں. سلام کے 2 یا 3 شعر قبلہ تشریف رکھتے ہیں. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے برسانا آقا دیکھا مجرئی خلق میں
کہتی تھی زینب مضطر کہ خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مضطر کہ خدا خیر کرے، رات کو خواب میں عریاں سر زہرا میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرے خلق میں فاتحہ۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنا دہن کو غم لٹتے ہیں، دست غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ ہم لوٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ ہم لٹتے ہیں،
قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو ارے کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل پر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں تیغ کھینچو کے لائے گھر میں چلے آتے ہیں تیغ کھینچو کے لائے گھر میں چلے آتے ہیں نن بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں ارے ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دلاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں چوب کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں چوب کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں فوج آدھا سے بھرا ہے شہ مظلوم کا گھر ہنسلیاں لیتا ہے اصغر کی کوئی بانی شہر کھینچتا ہے کوئی کانوں سے سکینہ کے گوہر لوٹتا ہے کوئی بے رحم ہر کاذب لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کاذب بلند لیزا ہے رقیہ کے ستمگر کوئی چھینتا ہے سر کلثوم سے چادر کوئی چھینتا ہے سر کلثوم سے چادر کوئی لوٹ چکی بیووں کی جس وقت ردا بھی تمغل ہوا پھونک دو اب بارگاہ شائعانہ ارے باخدا ہے یہ دھواں دل سے نکلنے کا مقام آت
آتش ظلم سے جلنے لگے حضرات کے خیال آتش ظلم سے جلنے لگے حضرت کے خیال شے کے ناموں سے سراسیمہ کھلے سر نکلے بچوں کو لے کے حرم خیمے سے باہر نکلے بچوں کو لے کے حرم خیمے سے باہر نکلے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین اعلان سماعت فرما لیے اس عشرہ محرم کی کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی جس سے مولانا صاحب خطاب فرمائیں گے اور پرسوں یعنی سنڈے 13 محرم سے ان 8 مجالس سے مولانا حسین شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجلس کا آغاز 9 بجے تلاوت حدیث کے ساتھ سے شروع ہوگا. اس کے بعد سوز و سلام مرثیہ اور 9:30 بجے انشاءاللہ مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے آج کے سپانسرز کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اصال فرما دیے. میں چند نام لے رہا ہوں. قربان علی، سیدہ رفیق فاطمہ، سیدہ عزیز فاطمہ، رضا علی، سید شمس العباس نقوی، سیدہ ظہیر فاطمہ، سید محمد جاوید رضا گردیزی، سید محمد راجو شاہ گردیزی، سید محمد باقر شاہ گردیزی اور سیدہ مقبول بانو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اصال فرما دیں. اب میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور زیب منبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات اللہم. فاتحہ. بسم اللہ. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على
وعجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد محمد وعجل فرج. گفتگو ہماری سمٹ رہی ہے اور آج اور کل 2 دنوں میں تقریباً کنکلوژنز کی طرف جا رہے ہیں ہم، اور موضوع جیسے کہ مسلسل بتایا جا رہا ہے تربیت نسل ظہور عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. انشاءاللہ امام کے ظہور میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ امام آنے والے ہیں اور یقینی ہے، اور نہ صرف مسلم بلکہ جتنے بھی ہیونلی یا کہ مت بھی ہیں ان میں بھی یہ بات ہے کہ ایک آنے والا ہے جو انسانوں میں پیس پھیلائے گا، ایک سکون کی دنیا بسائے گا، اور جس کا انتظار ہے ہم یقینی طور پر یہی کہتے ہیں وہی ہے جس کو ہم امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہتے ہیں. اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ سروائیول جو ہے، اختتام جس کے ہاتھ میں ہوگا، ان کی 2 صفتیں ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ عباد الصالحون، یا متقین کے ہاتھ میں ہوگی یا نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. متقین وہی ہے جو صالح ہیں، صالح وہی ہیں جو متقین ہیں. یہ 2 صفتیں ان لاسٹ جنریشنز کی ہے جو امام تشریف لائیں گے. تو اس کے معنی کہ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیں جس میں متقین ہوں، صالحین ہوں، تو وہاں امام کا ظہور یقینی ہے، وہاں امام یقین آئیں گے. تو انتظار ان کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے ہے. ہمیں کردار سازی کی ضرورت ہے تاکہ امام تشریف لائیں اور وہ زمینہ فراہم کرنا ہے. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہے کہ سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 128ویں آیت ہے. کچھ میسیجز جو ہیں تمام انبیاء کے کامن ہیں، کچھ مخصوص ہیں جو اس دور کے لیے ضروری تھیں، اور بقیہ تمام جو ہیڈ لائنز جو ہیں وہ کامن ہیں ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے. حضرت موسیٰ نے یہ کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم کے لیے، استعینوا باللہ، مشکلات میں مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے. اور مسلمان بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، 2 چیزوں سے. ہم نے گزشتہ مجالس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تو ایک دنیا ہے جس دنیا کو ہم اسپریچول ورلڈ کہتے ہیں، جو مادی دنیا سے ہٹ کر ہے. وہ دنیا کی ریالٹی ہے. جہاں دنیا تھک جاتی ہے وہ دنیا شروع ہوتی ہے، وہ دنیا حقیقت کی دنیا ہے. تو انسان جس مسئلے میں بھی وہ تھک جائے تو کوشش یہ کرے کہ اس دنیا سے رابطہ کرے. وَاصْبِرُوا، پھر اپنے پیروں کو جمائے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، حالات سے، حالت کا مقابلہ کرے. اور قرآن نے وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
جو ہماری طرف جہاد کرتے ہیں تو ہماری طرف جہاد کا جب رانگ انٹرپریٹیشن کیا جا رہا ہے باقاعدہ، خصوصاً انقلاب کے بعد ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. جہاد یعنی اسٹرگل کو کہتے ہیں، اسٹرگل فار سروائیول. ہر کمیونٹی چاہتی ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے اسٹرگل کرے. تو اسٹرگل کرو تم، جیسے ہی تم یہ قدم آگے بڑھاؤ گے اللہ جو ہے تمہارے قدموں کو اور تیز تر کر دے گا. تو فرسٹ اسٹیپ ہماری طرف سے ہونا لازمی ہے، پھر اس کے بعد اللہ راستوں کو فراہم کرتا چلا جاتا ہے. ہم ابتدا سے کہتے آ رہے تھے، مسلسل دعا کرتے آ رہے تھے، یہ جب سے وبا آئی ہے پروردگار ہمارے جوانوں میں کچھ ایسے سائنٹسٹ پیدا کر جو ہمارے پاس ہی اس وائرس کا اینٹی وائرس نکال سکیں، یعنی اس کا ویکسینیشن نکال سکیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا اسلامی جمہوریہ ایران میں انہوں نے برکت کے نام سے ایک ویکسینیشن نکالا. برکت بھی ایک بہت خوبصورت نام ہے. جو ہم لوگ جو کہتے ہیں تبرک، برکات، تبرکات، یہ سب کیا ہے؟ اصل میں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے برکہ. عربی میں برکہ اس کو کہتے ہیں جب ڈیزرٹ میں انسان چلتا ہے تو پہلی چیز جس کو ساتھ لیتا ہے وہ پانی ہے، اور خدا نخواستہ پانی جب ختم ہو جاتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر پانی نہیں ملا تو پھر خاتمہ ہے. تو وہ تیز تر شروع ہو جاتی اس کی کوشش پانی کی. کہیں بارش کا بچا ہوا ایک چھوٹے سے چشمے ملتے ہیں جو پانی کے ہیں ٹھنڈے، اس کو کہتا ہے عرب ڈیزرٹ والا یہ برکہ ہے. یعنی یہ پانی نہ ملتا تو میری حیات نہ ہوتی. یہ مجلس میں تبرکات جو ہیں یہ نہ ملتے تو ہماری حیات نہیں ہوتی. ایک وہ تبرک ہے جو باہر ملتا ہے، ایک وہ تبرک ہے جو اندر ملتا ہے. وہ باہر کا تبرک تھوڑی انرجی دیتا ہے، یہ تبرک ہمیشہ کی انرجی دیتا ہے. تو برکہ ہے، یہ برکہ ہے، حیات کو دینے والی چیز کا نام ہے برکت. تو انہوں نے برکت کے نام سے ویکسینیشن نکالا اور رہبر نے بھی وہی لے کے دنیا کے سامنے بتایا. بعض لوگوں نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ لینے کے لیے نہیں کہا گیا. نہ، ایسا نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے، تمام مراجع نے یہ کہا ہے کہ جہاں انسان کی حیات کا مسئلہ ہے یہ ڈیفینسو میکانزم ہے. ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ سنا کہ وہ لوگ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جینز جس سے جو ہے ہمارے خیالات خراب ہونے والے ہیں. میں نے کہا اگر ایسے ہی ڈالنا ہے تو بچپن میں 5-6 جو ہے شارٹس ہیں اس وقت ہی ڈال دیں. بغیر شارٹ کے ہم تو غلامی لکھ چکے ہیں، ہم اس میں کیا باقی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج جس منزل کی طرف مجھے جانا ہے تھوڑا سا کرٹیکل سچویشن ہے، اور اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پیئر پریشر کیسے ہم کریٹ کریں بچوں میں. عموماً ہم لوگ جو ہیں جب کبھی بچے گڑبڑ میں آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں پیئر پریشر. پیئر پریشر کیا ہے؟ دوستوں کے پریشر کی وجہ سے وہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا. قرآن مجید کا جو اپروچ ہے یونیک ہے، خصوصاً جوان بچوں کے لیے. آپ لوگ، میں پھر کہتا ہوں کہ اب جاتے ہوئے اپنے گھر پہ جاتے ہوئے، گھر کو جاتے ہوئے راستے میں بچوں کو سمجھائیے، اور جب بھی موقع ہوا ان مجالس اگر ہو سکے پھر سنیں. اس لیے کہ مجلسیں صرف مجلسیں نہیں تھیں بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو چیزیں اہم گائیڈ لائنس ہیں اس میں دی جائیں. قرآن مجید حیات کو جو ہم لوگ گزارتے ہیں حیات نہیں کہتا. میں ایک آیت دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے اور اس کی 24ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو، کس سے گفتگو ہے؟ مومنین سے. قرآن ایک مرتبہ ان جنرل یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا المنافقون بھی ہے، لیکن یا ایھا الناس بھی ہے. یہاں پر مومنین ہے. انہیں کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جو کمیٹڈ ہیں، جو بیلیو کرتے ہیں. مومنین کی لاجک جو ہے وہ ان کی منطق الگ ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ کینیڈا میں ایسا ہو رہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، نہ، وہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس لیے مجھے کرنا ہے. اگر اس منزل تک پہنچ گیا تو پھر اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو لبیک اللہم لبیک.
اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہم جو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ زندگی قرآن کی نگاہ میں نہیں ہے، کوئی زندگی اور ہے جو اس سے ہٹ کر ہے، جو مومنین کو اللہ دینا چاہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے مومنین کو جگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے مومنین تم لوگ اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو، لبیک کہو، تم جب لبیک کہو گے تو تمہیں اللہ زندگی عنایت فرمائے گا۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ ایک لمحے سے گزرنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ بہت جلدی تیزی سے، مگر یہ ذرا سا اگر میں تفصیل میں جاؤں گا بہت دیر لگے گی، مگر دو تین جملوں میں چاہتا ہوں اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ وآلی محمد وعجل۔ 3 حصوں میں دنیا یونیورس کو تقسیم کیا گیا، انانیمیٹ جس کو کہتے ہیں جماد، اس کے اوپر ہے نبات ویجیٹیشن، اس کے اوپر حیوان، اور انسان جو ہے یہ تینوں چیزوں کے اندر ہے۔ وہ جماد بھی ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر نبات بھی ہے، اس کے اوپر حیوان بھی ہے، اور حیوان سے بڑھ کر جو صفت ہے، جو مقام انسانیت ہے، یہ تینوں سے جب بلند ہوگا تو انسانی حیات کہلائے گی۔ مولا نے فرمایا ہے ہزاروں جان قربان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جل فرج الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو اٹھیں گے، یعنی یہ جو حیات ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہ ایک الگ ہی زندگی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزر رہی انسانوں کی، وہ نیند کی زندگی ہے۔ نیند کی زندگی اس کے معنی ہے کہ بچپنا نیند میں، لڑکپن نیند میں، جوانی نیند میں، شادی نیند میں، بچے ہو گئے نیند میں، بزرگ ہو گئے نیند میں، انتقال ہوا نیند میں، جب قبر میں گئے تو اٹھے۔ اٹس ٹو لیٹ۔ الناس نیام اذا ما تنتبہوا، جب مریں گے تب انتباہ ہوگا، تب وہ لوگ جاگیں گے۔ اب تو ہزاروں منو مٹی آ گئی ہے، اب کچھ کرنے ہونے والا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیا میں جاگ جائے۔ تو وہ کون سی جاگ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ہے جمادی زندگی۔ جمادی زندگی سے مراد جیسے بچوں کو اگر بات سمجھانا ہو تو پلانٹ ہمارا گھر میں تھا، وہ ڈیڈ ہو گیا، کیوں؟ اس کی سائل اس کی ڈیڈ ہو گئی، تو معلوم ہوا سائل میں بھی حیات ہے اور موت ہے۔ تو اسی جماعت کو کبھی حیات بھی ہے کبھی موت بھی ہے، تو ان کے لیے بھی لائف ہے، ان کے لیے بھی ڈیتھ ہے۔ اس کے بعد ویجیٹیشن ہے، ان کے لیے لائف ہے، ان کے لیے بھی ڈیتھ ہے۔ بعض وقت دیکھتے ہیں پورے بڑے بڑے درخت جو ہیں سوکھ جاتے ہیں۔ ابھی جو آگ دنیا چاروں میں طرف لگی ہوئی یا ہم نے جو لگائی ہے، یہ کیا سوکھے ہوئے درخت ہے، حتیٰ کچے درخت بھی جل جاتے ہیں۔ یہ دوسری لائف ہے۔ اس سے ہٹ کر حیوان جو ہے، حیوان کی زندگی ہے۔ انسان کون ہے؟ انسان یہاں پر قرآن سورہ انعام 6واں سورہ اور اس کی 122ویں آیت، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے قرآن۔ کیا وہ مردہ نہیں تھا؟ ہم نے اس کو حیات دے دی۔ We have given them life۔ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو حیات دی۔ 2 چیزیں اس کو دی، ایک لائف دیا، ایک لائٹ دیا۔ لائف اس کے ہاتھ میں دے دی، زندگی دی، اور نہ بھٹ کے اس کے ہاتھ میں لائٹ بھی دے دی، ٹارچ بھی دے دی۔ وَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ۔ وہ لوگوں کے درمیان کس سے چلتا ہے؟ 2 چیزوں سے چلتا ہے، لائف سے چلتا ہے، لائٹ سے چلتا ہے۔ وہ دنیا کی لائف نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی لائف ہے۔ اب وہ جو اب کینیڈا میں جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں جا رہا ہے، لوگوں کے درمیان جا رہا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے، وہ لائٹ لے کر کے جا رہا ہے، نہ محرم آ رہی آنکھ بچا رہا ہے، اپنے زندگی کو بچا رہا ہے۔ یہ جو بچ رہا ہے وہ حیات کچھ اور حیات ہے جس تو بہت اچھی طرح سے اس کو ہم کو درک کریں، ہم ذرا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک آیت کے ذریعے سے اس کو اور سمجھا سکوں گا میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔
ہم سب مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قرآن مجید اس آیت کو جو میں اب دے رہا ہوں، یہ آیت عموماً مفسرین معرفت نفس، انڈرسٹینڈنگ دا سیلف کے بارے میں یہ اس آیت کو پریزنٹ کرتے ہیں. سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اس کی 105ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر مومنین سے گفتگو ہے، ان جنرل نہیں ہے، بلیورز سے گفتگو ہے، ان کی لاجک ہی الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہم نے ایک مجلس میں بتایا تھا جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے فوراً کہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی آئی ایم لسننگ، آئی ایم کین ٹو لسن، میں ریڈی ہوں پروردگار کیا سنانا چاہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. آج کل جو ہے گفتگو جو ہو رہی ہے بچوں کی، ہماری بھی جو گفتگو ہو رہی ہے ورڈنگز میں نہیں ہے جی. کیا ہو گیا؟ ورڈ جا کر کے لیٹرز میں ہو گئے. ایک کا دکا لفظ دی گیا، سلام علیکم کے وجہ ایس اے جی، آخر میں ختم ہونے کے بعد اے ایچ، اللہ حافظ، اور بات کرتے ہوئے روکنا ہے تو WH. اس کے بعد کبھی کبھی آپ لکھتے ہیں TC. یا کہ TC کیا ہے بھائی؟ ہے TC ٹیک کیئر آف یور سیلف. باتوں میں بات آ گئی ہے تو انسان جب اسمارٹ ہوتا ہے تو وہ لفظوں کا استعمال نہیں کرتا، لیٹرز کو استعمال کرتا ہے. جب یہ مسئلہ ہے تو اب اندازہ کریں، الف لام میم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. وہ کس اسمارٹنس کی بات کر رہا ہے اللہ؟ وہ کمیونیکیشن کا مانو چالن ہے، وہ چینل ہے بٹوین دی ٹو. اللہ جانتا ہے، رسول جاتے ہیں، اس لیے ان آیتوں کی تم تفسیر نہیں کر سکتے. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ. اور یہ بھی عجیب و غریب ہے، قرآن میں 29 سورتوں میں سے پہلے یہ حروف مقطعات آئے ہیں. کتنے؟ 29 چاپٹر میں 30 مرتبہ آئے ہیں یہ حروف مقطعات. اس کو ایکسٹراز جب نکالتے ہیں تو ٹوٹل ہوتے ہیں 14. اب نہیں معلوم کیوں ہے، پروردگار بھی کچھ قرآن میں اشارہ دینا چاہ رہا ہے. اس کا جملہ ہمارے علماء نے بنا ہے. کسی کی ہمت ہے تو اپنے بھی بنا لیں بھائی جی. کبھی کسی جملوں کو، ان کو جملوں کچھ بنانا، انہوں نے بنایا ہے صراط علی حق نم سے کہو، علی ہی کا راستہ سچا ہے، اسی سے ہم کلنگ کیے ہوئے ہیں. تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی حیدری جی. صراط علی حق نم سے کہو. اب سین رے الف طا، اب پورا لے لیجئے 14 حروف ہیں. توجہ، یہ قدرت نے کمیونیکیشن کا سسٹم بنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان مالو، لبیک اللہم لبیک. TC علیکم انفسکم، بی کیئرفل، بہت ہی قیمت ہے تمہاری، سستے داموں میں بکو نہیں جی، تم بہت قیمتی. اچھا، اب یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثالیں دیا کرتا ہوں. مثلا یہاں پر ورک مین کمپنسیشن ہے. خدا نخواستہ فیکٹری میں کسی کی انگلی کٹ جائے، خدا نخواستہ، تو اس کے لیے باقاعدہ جب تک زندگی بھر ہے اس کو ایک تھوڑا سا پیسہ دیا جاتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے، خدا انشاءاللہ بہت ہی نیک انسان تھا، ایسٹرن مدرسے میں بہت ہمارے ساتھ کام کیا اس نے، درجات عالی کرے. ہمارے تمام مرحومین، آپ کے تمام مرحومین، علماء کے مرحومین، تمام کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ وعجل. فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کا پورا ہاتھ جو ہے ختم ہو گیا. اس طرح کے 50 انسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک قیمت مقرر کی ہے کہ ایک انگلی کی یہ ہے، یہ رائٹ ہینڈ کی یہ ہے، لیفٹ ہینڈ کی ہے. اگر یہاں سے یہاں، اس کو ورک مین کمپنسیشن کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آیا کمپنسیشن ہے یہ، کہ نہ، یہ انسان کی قیمت نہیں ہے. تھوڑا سا اس کے، چونکہ اس کی زندگی میں اتنا نقصان ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، ذرا سا اس کو سہارا دینا ہے. اور سب پوچھتے قیمت کیا ہے؟ قیمت ہم کوئی بتا نہیں سکتے. تو جسم کی جب قیمت نہیں بتا سکتے تو روح کی کون بتائے گا؟
تو اس انسان کی قیمت کون بتائے گا؟ اب کوئی چاہیے بتانے والا اس انسان کی. علی نے کہا میں بتاؤں گا انسان کی قیمت کیا ہے. کوئی یہ بتاؤں گا تو بازار میں جا کے نہیں بتاؤں گا, بستر رسول پر سو کر بتاؤں گا کہ یہ ہاتھ کی قیمت نہیں ہے, پیروں کی قیمت نہیں ہے, سینے کی قیمت نہیں ہے, یہ نفس کی قیمت ہے جو رضا پہ بک سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم وعجل فرجہم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم. عربی میں یہ علیکم, ایک السلام علیکم یہ ہو گیا پیس بی وتھ یو. اگر میں نے اس کو الٹ دیا علیکم السلام, مینے بہت ہی الگ ہو جاتے, ایک عجیب و غریب ہے. جیسے ورب پہلے آتا عربی میں, بعد میں پریڈیکیٹ وغیرہ دوسرے, پہلے ورب آنا ضروری ہے. جیسے نعبدو پہلے ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد ایاک. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری. لیکن الٹ گیا ایاک نعبدو. اب یہ ایاک پہلے آنے سے معنی کیا ہو گیا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کنسائنس ہو گیا کسی اور کے سامنے ہم سجدے نہیں کرتے, صرف تجھے ہی, تیرے ہی سامنے سجدے کرتے ہیں, کسی اور سے بھیک نہیں مانگتے, صرف تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں. یہ عربی کا قانون ہے. السلام یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم. بہت کیئرفل رہو. دے ویری ایکسپینسیو جو چیز ہے, پریشس جو چیز ہے تمہارا نفس ہے. نفس کو بہت ٹیک کیئر کرو. اس کے بعد کا جملہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں ان معنوں میں نہیں ہے جو نفس کی معرفت ہے. بہت دنیا ہی الگ ہے نفس کی معرفت کے لیے, سب وہ مجلسیں چاہیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اٹس اے ٹف چوائس نفس کو معرفت حاصل کرنا, لیکن کرنا چاہیے انسان جتنا بھی ہو سکے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ میرا ہے آج کی جو میرے موضوع سے, یعنی پازیٹیو پیئر پریشر کیسے کریٹ کیا جائے. یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفس کا خیال رکھو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. لوگ گمراہ جو ہو گئے ہیں ان کی گمراہی کا اثر تمہاری ہدایت پہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ کا طالب بہت اچھی طرح غور کیجئے. یعنی جو گمراہ ہو گئے ہیں, جو ایسٹرے جا رہے ہیں, غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں, ان کے غلط راہوں کا اختیار کرنا تم پر اثر نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارے ایمان کا اثر ان پر ہونا چاہیے. تو بچے جب اسکول میں جائیں, بجائے اس کے کہ یہ ڈر ہو ماں باپ کو کہ کہیں یہ لوگ سگریٹ پینا نہ شروع کر دیں, کہیں یہ گڑبڑ نہ کر شروع کر دیں, بلکہ یہ بچے اچھائیاں پھیلانے کی وہ قوت پیدا کریں, جس سے جانے کے بعد یہ بچہ اس سے متاثر ہو, اس لیے کہ یہ علی والا ہے, یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, یہ قرآن کا ماننے, اس لیے کہ وہ نور سے چل رہا. وجعل, اللہ نے کیا دیا ان کو؟ نور یمشی بہ الناس. نور کے ذریعے سے وہ جاتا ہے. وہ نور کیا ہے؟ نور ایمان. عزیزان گرامی, اگر if we could create such an environment, اگر ہم لوگ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کر سکے جس میں انسان پازیٹیو چیزوں کو لے کر کے, وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے انڈر میں آ کے انفلوئنس میں آ جائے, بلکہ یہ اس کا انفلوئنس دوسرے کو آئے. کیا یہ امکان ہے؟ جی ہاں امکان ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مؤمن کنتم خیر امت, یو آر دی بیسٹ نیشن, یو ہیو دا ایبلٹی. اور ابھی آپ لوگ زیارت, ابھی روز عاشور کی زیارت, پوری زیارتوں کا جو خلاصہ پڑھیے ان کے منہ میں چند لائنز ہیں. ان میں سے ایک لائن ہے قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کون کر سکتا ہے؟ جو خود ہی اپنے آپ کو راستے کو ٹھیک کر لیا ہو, تب کہیں جا کر کے دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اور اگر یہ کر لے گا تو کامیابی ہوگا. آج دنیا میں دیکھیں جتنے بھی انویڈنگ فورسز ہیں سب کو خالی کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ہمیشہ سے چڑھ کے بولتا ہے. آج یہی افغانستان ہے, یہی طالبان ہیں, پہلے تو گلے کاٹنے پہ تلے ہوئے تھے, اب آزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کچھ ایسے مومنین ہیں جو اپنا نور پھیلاتے بھی ہیں.
تو وہاں پر پوری سچویشن بدل جاتی ہے. بجا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد. اگر اللہ چاہے تو دشمن تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گا، وہ شیل بن جائے گا. اس پورے محرم میں وہ خود آزاداری کی، جو لوگ آزاداری کے حملہ کر رہے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں. تو حکمت عملی کس کی ہے؟ جو گیا نور کو لے کر کے اللہ کے، اور اللہ کے نور کا پروپیگیٹ کیا، آج یہ نتیجہ نکلا. ایک سمپل سی چیز ہے، اور سمپل نہیں بلکہ اس کا اگر ڈیپتھ میں جائے اٹس اے ویری ہیوی چیز ہے. اور اگر اس کو ہم اختیار کر لیں، ہم کینیڈا میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ جنریشن ہماری ضم ہو جائے گی، اس کے بعد کا جنریشن، جیسے کہ میں نے 2-3 مجلسوں میں کہا آئی ایم اسکیئرڈ ٹو ڈیتھ، اس لیے کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہوتا ہوں. میں بہت سے مومنین کو دیکھ چکا ہوں، کچھ ایسے سادات فیملیز کو دیکھ چکا ہوں جو اس ماحول میں آ کر کے منگل ہو چکے ہیں. اب نو مور سادات، نو مور سید، نام بھی ختم ہو گیا، ان کی شادیاں بھی کہیں ہو گئے کہیں. اس فرسٹ جنریشن کے اندر یہ عالم ہے تو دوسرا تیسرا چوتھا جنریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ڈر تو یقینی ہے، لیکن پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھے کہ واٹ آئی پوزیس، میرے پاس وہ کون سی قوت ہے، اس کو منتقل کرے نیکسٹ جنریشن تک، تو کبھی تباہی ہونے والی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اسی لیے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہم صل علی محمد دع الولد یلعب سبعہ. بچے کو ذرا سا فری چھوڑ دو 7 سال تک، زیادہ ریجڈ مت رہو. اس کا برین کا ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، اعتماد کا برقرار رکھنا ہے اس کو کھیل کود میں. 7 سال تک آپ کو معلوم، یہاں پر والڈرف کے نام پہ ایک سکول ہے جہاں پر 7 ایئرز تک کچھ تعلیم نہیں دی جاتی. 5 سال کا لیتے ہیں، 2 سال صرف کھیلتے ہیں. کھیل کے دوران ہی، کھیلنے میں ہی تعلیم جو ہے، جو بھی ہے وہ کھلونے ہی کے ذریعے سے. 7 ایئرز کے بعد جو ہے تعلیم شروع ہوتی ہے. اسلام بھی یہی بتاتا ہے 7 ایئرز تک آپ کو اختیار نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے ظلم کریں، اس کو ماریں، پیٹیں، ڈانٹیں. ہاں 7 ایئرز کا جب ہو جاتا ہے، حکم کیا ہے؟ نماز کے لیے تاکید کریں. نماز کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو روایتوں میں تعدیب کریں. تعدیب کہتے ہیں ٹو اسٹریٹن اپ. ابھی میں نے بتایا تھا تشویق اور توبیخ. تشویق اور توبیخ اسلام میں تھپڑ مارنا نہیں ہے، سلیقہ ڈھونڈنا ہے کس ڈھنگ سے بچے کو تشویق دی جا سکتی ہے، کس ڈھنگ سے ہم اس کو توبیخ کر سکتے ہیں. اگر یہ صحیح سلسلہ ہو جائے تو نیکسٹ جنریشن ہماری پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اس میں اولین ماں باپ جو ہے، ایک حدیث کو میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ذرا سا اور واضح تر ہو جائے گی. آج ہی ایک نوجوان بچے نے سوال کیا تھا، مولانا میں ایک یوں سمجھیے کہ فرض کیجئے کہ اگر سپاؤزس میں ایک سپاؤس کچھ اور چاہتا ہو اور اس کی ادر جو مرد کچھ اور چاہتا، بیوی کچھ اور چاہتی ہے، بیوی کچھ اور چاہتی ہے، مرد کچھ اور چاہتا. بیوی مومنہ ہے، مرد بھی ہے لیکن اتنا زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے. ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. ہمارے پاس مثال ہے، سرکار کے ساتھ کیسی ازواج تھیں، طلاق نہیں دیا سرکار نے سب کو. تو معلوم ہوا ہمارے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں 8 دن کے بعد، مولانا ہمارے خیالات نہیں مل رہے ہیں، ویو لینتھ ہمارے نہیں ہیں. ہمارے ویو لینتھ جو ہیں ایک نہیں ہے، سو بہتر ہے کہ ہم کو طلاق. تو ویو لینتھ میں اگر اتنی آسان ہے ازدواج، کمال یہ ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو ویو اس کا کم ہے، اس کو بلند کر لو. کمال یہ نہیں ہے کہ جدا ہو جاؤ، کمال یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کر کے اس کو سلمان بناؤ، ابو ذر بناؤ، مقداد بناؤ. اور یہ بات رکھو، بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ خاص بات ہے. ہم دنیا بھر کی سنیں گے، اپنے اسپوزس کی نہیں سنیں گے. خاص بات ہے. دنیا کی سنیں گے ہم، مگر اپنے اسپوزس کی نہیں سنیں گے. یہ خصوصیت ہے. یہ انسان، قرآن اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں سرکار کی بھی حدیث بھی ہے، یہ فلسفی میں بھی یہ بہت بحث ہے. الانسان حریص علی ما منع. انسان جو ہے جس چیز سے کہا جاتا ہے نہ، وہ کہتا ہے کیوں نہیں بھائی، ہاں تو اس کی طرف جاتا ہے. اس لیے آدم سے کہا گیا، حوا سے کہا گیا اس درخت کے قریب مت جاؤ، گئے. تو ہم بھی آدمی ہی ہیں،
تو جو کہتے ہیں اس کے خلاف ہی جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زبان کم ہو. اس کو میں کہتا ہوں گونگی تبلیغ کریں. یہ گونگی تبلیغ کیا ہے بھی؟ حدیث ہے چھٹے امام کی، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ مگر زبان استعمال مت کرو. کیا ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں زبان ہی استعمال نہ کروں؟ کہاں تم اتنا ایکٹ کرو کہ تمہارا ایکشن اتنا ریفلیکٹ کرے کہ اس پر اثر ہو. تو یہ امکان ہے. میں نے اپنی زندگی میں بچوں کو دیکھا، میرے نواسے پوتے الحمدللہ، خدا انشاءاللہ سب کا گھر آباد رہے. میں نے اپنے بچوں کو دیکھا. ہمارا نواسا، ہمارے داماد یہی اسد جعفری صاحب، جن کا نام آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اچھے اسپیکر انگریزی میں. ان کا بچے گھر میں تھے، کھیل رہے تھے بیسمنٹ میں. یہ ان کے ساتھ تھا اور ستا رہا تھا اور مسلسل کہہ رہے تھے جاؤ بھی، سب لوگ وہاں نیچے ہیں، بچے وہیں جاؤ. وہ جاتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا حسن یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو گو ڈاؤن اسٹیئرس. اب میں نے کہنا شروع کیا تم نہیں جا سکتے. اس نے کہا آئی گوئنگ ٹو گو ڈو. تو یہ انسان کہنے لگا مولانا جب سے میری اتنی دعائیں ختم ہو گئی آپ نے الٹا کر دیا اس کو. نہیں، یہ الٹا نہیں ہے. حقیقت میں انسان کو جو ہے ہر ایک کو کام آنے والی چیز نہیں ہے یہ، مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بار بار کسی چیز کو کہنے سے آپ بچہ جو ہے چڑ میں، جس کو کہتے ہیں اردو میں، چڑ میں آ جاتا. چڑ میں لانا نہیں ہے دین کو محبت سے بلانا ہے. کس کی طرف بلانا ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف بلانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب رحمان اور رحیم کی طرف بلانا ہے اسی رحمت کے ذریعے سے بلانا ہے، نہ یہ کہ قہاریت کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پھر اچھی طرح اللہم صل علی محمد وعجل فرج. تاریخ نے ہمیں بہت سی مثالیں دی ہیں، ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو ہسٹری بتاتی ہے ہمارے ساتھ، اور ایسے واقعات جس سے تبدیلی جو آتی ہے انسانوں میں وہ صرف اور صرف کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد. اور ایسے واقعات جس میں انسان مہینوں زندگیاں گزر جا نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ پوری ٹرن آؤٹ کر دیتا، زندگی 180 ڈگری چینج کر سکتا ہے. ہم لوگ بھی اگر صحیح برتاؤ کریں بچوں کے ساتھ، بچوں میں یہ باور کرا دیں، if we can instill this ideology کہ تم بہتر ہو. تمہاری بہتری کیوں ہے؟ تمہارے پاس امر بالمعروف ہے، نہیں انل منکر ہے. یو ہیو دس ایبلٹی. کوئی نہیں کر سکتا، برائیوں سے تم روک سکتے ہو. تو ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں جا رہی ہے بچہ میرا یونیورسٹی جا رہا ہے، اب تک تو میرے سامنے تھا، اب نگاہوں کے باہر ہے، اب جانا بعض وقت تو شہر سے باہر جانا پڑے گا. بیٹیاں جا رہی ہیں، عورتیں لڑکیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، کیسے بچائیں گے؟ تو اگر ہم نے یہ جس کو کمپلیکس کہتے ہیں کریٹ نہیں کیا، بچے ختم ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ. At the same time دعا 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 مخ العبادہ حدیث میں ہے، جوہر عبادت دعا ہے. تو جو دعا میں ہم لوگ بہت زیادہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ایک بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ حسنہ جو ہے سنگولر ہے، عربی میں اس کا پلورل حسنات ہیں. قرآن میں حسنات استعمال ہوا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. انسان نے گناہ کیا، یہ گناہ کو اریز کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ قرآن دیتا ہے میکانزم. پہلے ہمارے بچپنے میں ہم جب پڑھ رہے تھے پینسل الگ تھا اور ربر الگ تھا، اریسر الگ تھا. ہم تلاش کر کر کے جا کر کے، آج کل کیا ہے، پینسل کے پیچھے ہی اریسر لگا ہوا ہے. ادھر غلطی کی فوراً پلٹاؤں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اجتماع کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، گناہ کو مٹانا ہے تو نیکیاں کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کرو. عجیب و غریب بات ہے، توبہ کرو نہیں ہے،
نیکیوں کرو تاکہ تمہارے گناہ ختم ہو. تو معلوم ہوا گناہوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیکیوں کو پھیلانا. نیکیوں پھیلا دیجیے, خود بخود گناہ جو ہے ایریز ہو جائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنات نہیں ہے, توجہ بہت اچھی طرح سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنات, پروردگار نیکیاں دے, نہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ایک نیکی دے. یہ ایک نیکی کیا ہے بھائی جو مانگ رہا ہے, جو سب نیکیوں پہ بھاری ہے؟ اب پھر تلاش کیجئے قرآن میں. حضرت سلیمان نے جو مانگا تھا اللہ نے دے دیا. پروردگار ایسی حکومت دے جو کسی کو نہیں ملی. اللہ نے کہا اچھا تم کو ایسی حکومت چاہیے, میں دے رہا ہوں. اب مل گیا, اب کیا چاہیے بھائی؟ خدایا مجھے جاب دے دے, اچھا جاب مل گئی. گاڑی دے دے, مل گئی. بائڑی مل گئی, زوجہ مل گئی, بچے مل گئے, صحت مل گئی. اب کیا چاہیے تمہیں؟ مولا فرماتا ہے, امام مولا نے ایک دعا ہے مناجات الشاکرین, امام سجاد کی 15 جو مناجاتیں ہیں. ایک مناجات ہے وسپرز آف تھینکس گیونگ, تھینک کیسے ادا کرنا ہے. رب کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک الحمد. پروردگار جب بھی میں کہتا ہوں شکرا للہ, فوراً سوچتا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ توفیق بھی تو دیا ہے. ہاں 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 ہاں, یعنی اس پر بھی ایک شکر واجب ہو جائے گا. یہ چین آف شکر ہے میں جو ادا ہی نہیں کر سکتا. میں جب بھی شکر ادا کرتا ہوں یہ شرمندہ ہوتا ہوں, اس ادا کرنے پہ پھر کیسے شکر آتا. یہ امام ہے, امام معصومین ہے جو ہمارے پاس اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. حضرت سلیمان دعا مانگتے ہیں, سورہ نمل میں یہ دعا ہے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. پروردگارہ مجھے توفیق دے. توفیق بہت اہم چیز ہے. پروردگارہ تو توفیق دے. ہم جو مجلس میں یہاں جمع ہو رہے ہیں 11 محرم کو, 10 محرم کے بعد ٹاٹا آرام سے بیٹھا ہو گیا, محرم ختم ہو گیا, اب 11 محرم کو پھر اتنا بڑا مجمع کیسے آ گئے آپ لوگ؟ کس نے کہا ہے آپ کو آنے کو؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ ہی آ گئے نا. جو آپ نے ارادہ کیا تھا اس ارادے پر خدا نے توفیق عنایت فرمائے کہ جانا بھئی ٹھیک ہے, آج جا کر سنیں گے کہ کیا ہے. اب تک تو سنتے آئے, آج دیکھیں گے کیا ہوگا. کنکلوژن کے قریب جا رہے ہیں. یہ جو ذہن میں آ رہے ہیں خطرات جس کو کہتے ہیں, یہ چیز ہیں جو انسپریشنل کیفیت ہے جو آپ کو لا رہی ہے. یہ ہماری قدرت نہیں ہے, اللہ ہے جو ڈال رہا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. پروردگارہ جو چیز, جو نعمتیں تو نے مجھے عنایت فرمائی ہیں اور میرے والدین کو جو عنایت فرمائی ہیں, ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ شکریہ کیسے ان اعمل صالحا, ایسا صالح عمل کروں ترضا جس سے تو راضی ہو جائے. تو معلوم ہوا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگارہ تیری خوشی مانگ رہے ہیں, تیری پروکسیمیٹی مار رہے ہیں, تو خوش ہو جائے یہ مانگ رہے ہیں. اگر تو خوش ہو جائے تو دنیا بھی خوش ہے میری, آخرت بھی خوش ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وہ جو خوشی ہے رضا پروردگار ہے, دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کام آتی ہے. اس کے بعد کیا؟ نعمل صالحا ترضا وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي. میری اولاد کو تو ٹھیک ہے. یہ کنسرن جو ہے ہر نبی کا رہا ہے, ہر پیغمبر کا رہا ہے, ہر دور میں رہا ہے. پروردگار میری نئی نسل جو ہے, سیکنڈ نسل ہے, سیکنڈ جنریشن, ان کی پروٹیکشن تو فرما. تو یہ دعا خود بتا رہی ہے we have to struggle, مگر ہمارا اسٹرگل کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے. اللہ کا ارادہ کب ساتھ ہوتا ہے؟ جب رضا الہی ساتھ ہوتا ہے. جب رضا الہی ساتھ ہو جاتی ہے تو آواز بھی آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بلند صلوات. اللہ روز محشر. اللہ اکبر. خدا انشاءاللہ قیامت کے 100 نام ہیں تقریباً. یوم الدین, روز محشر, روز قیامت, روز حساب. وہاں پر 50 اسٹاپیج ہیں, 50 جو ہیں اسٹیشنز ہیں جس کو کہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں حج کو اکثر لوگ چلے جا چکے ہیں نا آپ لوگ سبھی الحمدللہ. جو نہیں گئے کوشش کریں جلد سے جلد واجب ادا کیجئے. اکثر جو یہاں رہنے والوں کو واجب ہو گیا ہے تقریباً, میرا جو خیال ہے. حج کریں,
حج میں آپ کے میقات ہیں. میقات کیا ہے بھائی؟ کہ آپ کو عرفہ میں رہنا پڑے گا, مزدلفہ میں رہنا پڑے گا, پھر منی میں رہنا پڑے گا. ان کو کہتے ہیں میقات. میقات جہاں پر آپ کچھ لمحے گزارتے ہیں. ایسے میقات روز محشر 50 ہیں. اللہ, ایک ایک جگہ ممکن ہے کہ انسان کو 1000 سال, 1500 سال, 2000 سال گزارنے پڑے. یہ ایک وہ مقام ہے جہاں پر اولاد سے متعلق سوال کیا جائے گا. اسی لیے مولا امام سجاد اللہم اعنی علی تربیت, پروردگار تو ہماری مدد فرما. آسان کام نہیں ہے, اٹس اے ویری ٹف چوائس. اعنی علی تربیتہم, پروردگار تربیت میں. روز قیامت جب اعمال نامے آئیں گے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, یہ کیا ڈاکیومنٹیشن ہے, نہ چھوٹی چیز چھوڑا ہے نہ بڑی چیز چھوڑا. ایوری تھنگ از ریکارڈڈ. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا, ایوری تھنگ از دیئر. اس میں کچھ اعمال ہوں گے جو اس نے نہیں کیے ہیں, کچھ ایسے گناہ ہوں گے جو اس نے کیے نہیں ہیں. یہ پریشان ہو جائے گا پروردگار, یہ فائلنگ کی گڑبڑ کیا انڈیا پاکستان کی سسٹم ہے جی؟ فائلنگ کی گڑبڑ کیوں ہے یہاں پر؟ جو یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا, یہ گناہ میں نے نہیں کیا, میرے اعمال نامے میں کیوں ہے؟ کہ تیرے بیٹے نے کیا تھا, تیرے نام. اکثر ہمارے بچے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ حدیث میں سناتا ہوں, الولد سید 7 سنین عبد 7 سنین وزیر 7 سنین, 7 7 7 20 ایئرس 21 ایئرس. ہمارے بچے یہاں پر 16 سال کے ہونے کے ساتھ آئی ایم فری ڈیڈ, یو کی ناٹ ٹیل می آئی ایم ان کینیڈا. نو, اکارڈنگ ٹو شریعہ یو آر انڈر می. کب تک؟ 21 تک. 21 سال تک ذمہ دار ہیں ماں باپ. اسی لیے امام نے کیا فرمایا, چھٹے امام نے اس کی شرح میں, دع الولد یلعب 7, 7 سال کے لیے کھیلنے دو بچے کو, اس کے بعد یتعلم الکتاب 7 سنین, قرآن کی تعلیم 7 سال. کون سی تعلیم یہ؟ الف زبر آ بے زبر آ نہیں ہے. قرآن سے احکام کو ایکسٹریکٹ کرنے, کمیونیکیشن کی صلاحیت پیدا ہو جانا چاہیے. اس کے بعد یتعلم تم اپنے بیٹے کو سکھاؤ کیا؟ حلال والحرام. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. یعنی 16 14 سے لے کر کے 15ویں سال کے بعد تو بہتر کیا طریقہ ہے. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اگر ہو سکے تو کوشش کریں اور اسٹرگل کرنا ہے ہم سب کو اللہ سے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے. وہ اسٹرگل یہ ہے کہ مغربی عشاء میں ہمارے گھر میں عموماً مغربی عشاء اس جماعت, یہاں تو مسجد قریب نہیں ہے, جماعت کم از کم مغربی عشاء کی. یہاں تو قبلہ کعبہ نے ماشاء اللہ ایمس میں 5 وقت کی نمازیں, بڑی ہمت چاہیے اس کو, جو لوگ قریب ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے, مگر ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہے ڈسٹینس کی وجہ سے. تو کم از کم گھر میں مغربی عشاء کی نماز جماعت سے ہونی چاہیے. آپ خود آگے بڑھیں اگر بیوی آپ کو عادل سمجھتی ہے تو اگر آپ بات بن جائیں انشاءاللہ کم از کم بیوی کے سامنے. تو اگر میں تو یہی کہتا ہوں دنیا سرٹیفکیٹ دے بہت آسان ہے, لیکن بیوی کہے کہ ٹھیک ہے, تو اسی لیے سرکار کو ایسی بیویوں نے دیا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم اور ڈنر ٹیبل پر 1 گھنٹہ گزاریے ہیلتھی فیملی لائف. 1 گھنٹہ گزاریے, جلدی مت کیجیے. حکم بھی ہے, دسترخوان کا جو ٹائم ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا لائف میں. اس میں پہلے کیا ہونا چاہیے, 10 آیتس, 1 آیت باپ پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ, 1 آیت ماں پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ, 1 بیٹا 1 بیٹی. پھر آہستہ آہستہ اگر ترجمہ ختم ہو گیا قرآن کا, پھر تفسیر کو انٹروڈیوس کریں. ماشاءاللہ تفسیر المیزان موجود, نمونہ موجود ہے اردو میں, اور انگلش میں بہترین تفسیر خود نمونہ کا ٹرانسلیشن, وہ جو کنڈنس ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, موجود ہے آن لائن. آہستہ آہستہ انٹروڈیوس جب کریں, 14 سال کے بعد
توزیع المسائل کو جو ہے انٹروڈیوس کرنا چاہیے. توزیع المسائل کیا ہے؟ حلال اور حرام کی تمام تربیت ہے، اس میں تمام احکامات موجود ہیں. اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مرجعیت کی طرف انسان کی تربیت ہوگی کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک مجتہد ہے جس کی تقلید کرنا ہم پر واجب ہے، اور بغیر تقلید کے مولانا یہ تقلید اس دور میں کیا ہے؟ ہاں بھی موٹر سائیکل خراب ہوئی تمہاری، گاڑی خراب ہوئی، اسپانر لے لو، خود ہی کھول کے انجن کھول لو. جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکینک کے پاس جانا عقل میں آتا ہے، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جانا عقل میں آتا ہے. شریعت کی بات کچھ نہیں جانتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح سے ہم بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، شریعت کے مسئلے میں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان سے ہم رائے لیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعج. یہ اگر ہم لوگ سسٹم شروع کریں گے، شاید وہ جو تربیت نسل ظہور کی جو بات کر رہا ہوں میں، شاید ممکن ہے کہ وہ اولاد تیار ہو جائے اس حکومت کے لیے جو ٹوٹلی قرآن کی حکومت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کل جو ہم نے عاشور منایا ہے، کل میں نے شب عاشور کی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، پھر میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. کربلا ایک اسمبلی لائن ہے جس کے تمام کمپوننٹ جو ہیں 100% پرفیکٹ، بہت اچھی طرح سے. کربلا ایک ایسی اسمبلی لائن ہے جس کے تمام کمپوننٹ جو ہیں پرفیکٹ ہیں، جس کے بعد کربلا ایک بڑا انقلاب آیا. اگر ہماری مجالسیں، ہمارے پورے کمپوننٹ صحیح ہو جائیں، 1 سال میں انقلاب آ سکتا ہے. کہہ گیا جملہ کہاں سے؟ سلام پڑھنے والا اشعار کو چوز کر کے پڑھے، اس لیے کہ شاعر قرآن نہیں ہے. اچھے اچھے اشعار کہہ سکتا ہے لیکن شاعر قرآن نہیں ہے. اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام جب امام حسین کے مصائب کے لیے بلاتے تھے شعراء کو، جب شعراء پڑھتے تھے امام کریکٹ کرتے تھے، نہیں اس طرح سے نہیں، ان الفاظ کو استعمال کرو. ہمارے پاس ضرورت ہے کہ اشعار کو علماء سے کریکٹ کروا لیں تاکہ وہ اشعار پڑھے جائیں جو ایفیکٹیو بھی ہوں اور شرعی حدود میں بھی ہوں. لفاظی اور ہے، ذمہ داری اور ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جنریشن ایسی آئے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ چونکہ فلاں شاعر نے یہ شعر کہا ہے اسی لیے یہی سچ ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. اگر سلام پڑھنے والا صحیح ہو جائے، مرثیہ پڑھنے والا صحیح ہو جائے، ممبر پہ جانے والا صحیح ہو جائے، زیارت نوحہ پڑھنے والا صحیح ہو جائے، یہ پورا کمپوننٹس پورے صحیح ہو جائیں، تو اس سے نکلنے والے حبیب بھی ہیں، برائر بھی ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ ہے چیلنج ہمارے. آزاداری ایک بہت بڑی چیلنج ہے، اور امام حسین کی آزاداری، اب سوچیں کہ بلینس آف ڈالرز خرچ کرے، یہ نہیں لا سکتے کوئی بھی. تو معلوم ہوا یہ آزاداری کسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کتنی کوشش کی جاتی ہے ایک گروپ کی طرف سے ان کی مظلومیت کو سمجھانے کے لیے، میوزیمز کھولے گئے، کیا کیا کیے جائے، مگر وہ کریٹ نہیں کیے گئے، نہیں کر سکے جو امام حسین نے کریٹ کیا. دنیا کے گوشے گوشے میں نے پہلی دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ سے لے کر کے وینکوور تک ہر لمحہ یا حسین کی آواز. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو معلومہ ماننا پڑے گا تکوینی قوت کا نام ہے آزاداری. ایک تکوینی قوت ہے جو انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ آزاداری، کیوں؟ محرک ہے اسلام کی، موٹیویشن فیکٹر ہے اسلام کے مومنٹ کی. اگر چاہتا ہے کوئی صحیح اسلام سمجھنا تو کربلا کے ذریعے سے سمجھتا ہے، یہ آزاداری کے ذریعے سے سمجھتا ہے. روایتوں میں ہیں کہ جو دروازے ہیں جنت میں، ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین. باب الحسین سے جتنے جائیں گے کسی دروازے سے نہیں جائیں گے.
سب سے زیادہ جو داخل ہوں گے جنت میں باب الحسین سے. شہید مطہری نے اس کی شرح لکھی ہے. شرح یہ ہے کہ مجلس حسین میں آنے کے بعد انسان یا نماز بھی سیکھتا ہے, روزہ بھی سیکھتا ہے, حج بھی سیکھتا ہے, خمس بھی سیکھتا ہے, زکوٰۃ بھی سیکھتا ہے. یہاں آ کر وہ انسان بنتا ہے, اسی لیے وہاں پر جنت کا دروازہ. وہ بھیڑ بھی امام حسین کے نام پر ہی ہے, یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو کوشش ہم کرنا چاہیے ان آزاداری کو ذرا سا ان لائن جو ہے وہ اسمبلی لائن کو ذرا سا ٹھیک کرنا ہے, کمپوننٹس کو. انشاءاللہ اس کے بعد ہماری پریشانیاں حل ہیں. اور آج کے دن کی جو مصائب ہیں, نہ قاسمیں نہ علی اکبر, بیان نہیں کر سکتے آج کے مصائب. اہل حرم پہ کیا گزرے ہیں. میں شام غریباں کو سمجھ نہیں سکتا, اور شام غریباں کے بعد وہ رات کو میں نہیں سمجھ سکتا. وہ ٹوٹا زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جلا ہوا امکان ہی نہیں ہے سمجھ سکے اس کو, درک کر سکے اس کو, ہم لوگ کمپریہینڈ کر سکیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی قربانی. سبق کیا ہے آج کے دن کا؟ میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری جوان بچیاں, آن لائن سننے والی ہیں, سنیے. امام حسین کے لیے مشکل ترین موقع کیا تھا؟ غور کیجیے آپ. سب سے زیادہ پینفل کیا چیز تھی امام حسین کے لیے؟ روز عاشور امام حسین کی جنگ سے پتہ چلتا ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو میدان کارزار میں جو پوائنٹ رکھا تھا وہ خیام سے قریب تھا. توجہ کریں بہت اچھی طرح سے. یعنی جنگ کرتے تھے لیکن فوراً اس پوائنٹ پہ آ جاتے تھے. اس لیے کہ امام حسین سے پہلے جو جاتا تھا جنگ کو, خیام کو بچانے والے کوئی موجود تھے. اب امام حسین کو صرف ایک ہی خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگ میں مشغول ہو جاؤں اور یہ لوگ حملہ کر دے خیام کا. تو امام حسین کو کوئی اور خوف نہیں ہے, خیام کا زندگی میں لٹ جانے. یہ عجیب و غریب ہے ایک یہ. اور دوسرا جملہ جو امام حسین کا آخری جملہ ہے شہادت سے پہلے, عجیب و غریب ہے. جب گھوڑے سے گرے ہیں, جسم پر کوئی حصہ نہیں تھا جو زخمی نہیں تھا. پورا جسم زخمی ہے, اور اس عالم میں شمر جالس علی صدر. کیسے کہوں, کیسے ترجمہ کروں کہ شمر حسین کے سینے پر. آیت اللہ جواد آمولی کا عجیب جملہ ہے کہ امام نے آنکھوں کے خون کو پوچھا, دیکھا وہ سینے پہ چڑھ چکا ہے. قد ارتفعت مرتفعا عظیما, تجھے معلوم ہے کتنے بزیم بلندی پہ پہنچ گیا تو. تجھے پتا ہے کتنے عظیم منزل پہ پہنچ گیا. تجھے معلوم یہ سینہ کون سا ہے؟ میرا نانا اس کے گریبان کو کھولتا تھا, اس سینے کو بوسہ دے. اجرکم علی اللہ. گھوڑے سے گرے ہیں امام حسین. مقاتل کہتے 1 گھنٹے تک سجدے کی حالت میں تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو قریب آ جائے. 1 گھنٹہ کوئی آ نہیں سکا. ابن سعد نے جو کمانڈر ان چیف ہے یزید کی آرمی کا, اس نے کہا جاؤ بھائی اب تو کام ختم ہوگا, ختم کرو. فوجوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زخمی شیر ہے, اٹھے گا پھر حملہ کرے گا. جب حملہ کرے گا
تو پھر اسی طرح سے جنگ کرے گا جب سے جنگ کر رہا تھا. اچھا تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھیے, بتائیے کیسے گریا کرے, کیسے سمجھے؟ تم جاننا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ قریب آتا حکم دیتا فوجو جاؤ خیام کو لوٹ لو. حسین بیٹھ گئے, آخری جملہ انشاء فرمایا ان لم یکن دینا لکم لا تخافون معادکم کونوا احرارا لدنیاکم. اگر دین نہیں ہے تو مت رکھو, اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو مت ڈرو, آزاد تو رہو, فری تو رہو, لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو. عورتوں نے کیا کیا تھا؟ حسین کے صبر کی انتہا, زینب کی چادر, حسین کے صبر کی انتہا, خیام میں آگ, حسین کے صبر کی انتہا, خیام کا لٹ جانا. عزیزان گرامی میری بہن یہ ایک ہی سبق, بس اس سبق کو یاد کر لے. زینب اور اہل حرم کی چادر کو چھینا, اور فوج یزید نے, خدا لعنت کرے, خدا لعنت کرے, فوج اشقیہ نے زینب اور زینب کی چاہنے والا ساتھیوں کی اہل حرم کی چادر کو چھیننے والے یزید کی فوجیں ہیں, خدا لعنت کرے. سوچے آج جا کر کے کون ہے جو میری چادر کو چھین رہا ہے, کون ہے جو میری آج چادر لوٹ رہا ہے, میں willingly کیوں دے رہی ہوں میری چادر کو. آج یہ سبق سیکھیں, یہ ہمارے گردن پہ ذمہ داری ہے. آج کے روز کے مصائب یہی ہیں کہ کوئی زینب پہ گریا کرنے والی بہن بے حجاب نہ ہو جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ روز عاشور جناب زینب نے صبح سے لے کر عصر عاشور تک کبھی بھی نہ نانا کو پکارا نہ بابا کو پکارا. ہر مرتبہ امام حسین کی حفاظت کے سلسلے میں کوشش کرتی رہیں. جب شہادت ہو گئی تب بھی مدینے کا رخ نہیں کیا. جب چادر چھینی مدینے کا رخ کیا. صلی اللہ علیہ یا جدہ, نانا نانا میرا سلام ہو آپ پر. ھذا الحسین مرمل بدماء مقطع الاعضاء, یہ آپ کا حسین خون میں لت پت پڑا ہے, جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, جس کی امامہ اور ردا خاک میں مل گئی ہے. نانا یہ آپ کی نواسیاں جن کے سروں سے چادریں چھینی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. مالک ہمارے دین کی سمجھ ہمیں عنایت فرما, جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں خصوصاً یہ کووڈ کے حوالے سے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے, ان کو جوار ایمہ میں جگہ و عنایت فرما. مراج رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ماتم حسین یا حسین.
یا حسین 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 کربل کی کہانی کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا مہمان بلایا ہے اے کوفیو سرور کو، مہمان کیا کنب شہیدی کا پانی بھی نہ پائے گا، زہرا زہرا پرسال و زہر ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا نہیں اکبر، گھبرانا فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا اکبر بھی پرسالو، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹانپوں سے، پامال کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، زہرا زہرا قاسم تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، کچھ غم نہ سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا زہرا زہرا سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے،
اصغر جھولے میں تڑپ مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرس زہرا سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور تھے سب ساتھیوں کے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا شبیر کا پرسالو یا حسین مومنی زیارت سے قبل اعلان سماعت فرما لیے کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی اور سنڈے یعنی 13 محرم سے مولانا حسین شیرازی صاحب 8 مجلسوں سے خطاب فرمائیں گے. مجلس کا آغاز 9 بجے شروع ہوگا. مجلس کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے شروع ہوگا. انشاءاللہ مجلس 9 بجے سٹارٹ ہوگی. متوجہ زیارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك خطيل الأبراد، السلام عليك أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أئمة الهدى علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزو والزمان. السلام عليك يا شريق القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مامور الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.